الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنے کے متعلق فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھو یا نماز کو ادا کرو، نہیں، کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ اب قائم کرنا اور پڑھنا اس میں بہت فرق ہے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا اسے اس وقت کے اوپر دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے،
اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کو قائم کرو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کیوں؟ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے حوالے سے اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ زکوٰۃ پہلے تو بندے کے اوپر مال اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، پھر جا کے بندہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر 1 سال گزرنا یہ شرط ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ تاجر ہے، ایک بندہ ہے وہ تاجر ہے یا جو مرضی وہ کاروبار کرتا ہے، تو اس کو 10 مہینے اچھا خاصا منافع ہوا، 10 مہینے اس کے بعد اچھے خاصے پیسے موجود رہے، اس نے تجوری بھر کے رکھی، 11ویں مہینے میں اس کو نقصان ہو گیا، سارے کے سارے پیسے لگ گئے یا سارے کے سارے پیسے اس کے چوری ہو گئے۔ تو اب اس بندے کے اوپر حالانکہ 10 مہینے اس کے پاس مال پڑا رہا، 10 مہینے اس بندے کے پاس مال پڑا رہا، تجوری بھری رہی، لیکن اس کے باوجود جب زکوٰۃ کا وقت کیا ہے 1 سال گزرنا یہ شرط ہے۔ کتنی شرط ہے؟ 1 سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے اوپر شرط ہے کہ جب 1 سال گزرے گا تب اس بندے کے اوپر مال اگر اس کے پاس ہوگا تب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اپنی طرف سے صدقہ کرتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس بندے کے اوپر۔ اسی طرح ایک سوال تھا کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سید کو مطلب حضور کی جو آل ہیں، آل نبی ہیں جو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سید کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے۔ سید کے اوپر ہاں اپنی طرف سے وہ جتنا مرضی صدقہ خیرات کرے، وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مرضی کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، ان کو غریب بچوں کی شادی کرائے، جو مرضی وہ نیک کام کرے وہ کرے، لیکن زکوٰۃ سید کو ہم دے نہیں سکتے۔ زکوٰۃ سید کو کیوں؟ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ ہوتا ہے میل کچیل، زکوٰۃ کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے؟ میل کچیل۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب، حالانکہ زکوٰۃ جو رکن ہے اسلام کے، ان رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، بشرطے کہ اس کے پاس پیسے موجود ہوں، غریب کے اوپر نہیں، غریب کے اوپر نہیں۔ اب زکوٰۃ ہم سید کو اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ حضور کی آل ہے۔ اب حضور کی آل کو جو چیز دینی ہے وہ سب سے بڑھیا دینی ہے، میل کچیل نہیں دینا۔ حضور کی، اب ظاہر بات ہے حضور کی آل ایک نسب ہے، عالی مقام نسب ہے کہ یہ بہت مرتبے والا، عزت والا، شان کے لائق منصب ہے۔ سید ہونا کوئی عام دوسری قومیں نہیں ہے، سید ہونا حضور کی آل ہے، تو اس وجہ سے انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ زکوٰۃ ہے میل کچیل۔ تو لہذا سیدوں کو اگر کوئی چیز دینی ہے وہ اپنی چیز سے محبت سے بڑھ کر دیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے، ہم نے دینا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ کیوں دینا ہے؟ ظاہری بات ہے ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ کیا چیز کرو؟ مما تحبون، وہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تم خرچ کرو کہ جس سے تم خود بہت زیادہ محبت کرتے ہو، وہ چیز دو۔ اب زکوٰۃ تو ہمارے مجبوری ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ آج کل کے دور میں دیکھ لیں ہم ہمارے مجبوری، ہمارے یہاں ماشاءاللہ تو ایسے بھی کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے جی ماہ رمضان کے شروع میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو وہ پورا پیسہ بینک سے نکال لیتے ہیں۔ ایسے ہیں، آپ لوگ دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے،
تو وہ پورا پیسہ لاکھوں ہوتا ہے، کروڑوں جتنا ہوتا ہے، لاکھوں ہوتا ہے، وہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں، جب زکوٰۃ کٹ جاتی ہے پھر اگلے دن بینک میں جمع کروا لیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمانوں والے ویسے کام نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا؟ یہ انسانوں کے نزدیک، صوفیاء اولیاء کے نزدیک یہ حکمتیں ہیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی۔ سب سے پہلے جب انسان نے کلمہ پڑھا، جب انسان نے کلمہ پڑھا تو اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا، یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اب سب سے پہلا تو یہ حکم ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ جب انسان نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا یا اللہ جس حال پہ تو راضی اسی حال پہ میں راضی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی خاطر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے حکمت تو یہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جب کسی مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی مال عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اسے خرچ بھی کرنا ہے۔ اسے کنجوس بن کر اپنے مال کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ نہیں جانا، غریبوں کو بھی دینا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں، ہمارا غریب بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، اور ہماری تجوریاں سونے سے بھری ہوئی ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، جتنا مال انسان آج کے دن یا اب پورا سال پوری زندگی میں اکٹھا کرے گا اور اس کا حق مطلب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، وہ تمام کا تمام جو مال ہے وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے اس انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور وہ مال کہے گا کہ اب دوڑ، میں وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے، میں وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے، جھوٹ بول کر، لالچ کر کے، دو نمبری کر کے، حسد کر کے، دھوکہ کر کے تم نے اکٹھا کیا، تو لہٰذا اب بھگتو۔ یہ مال بولے گا، اور واقعی ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن نا، معاشر کے دن یا قبر کے اندر، معاشر کے دن اور قبر کے اندر انسان کی زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ کیا لگ جائے گا؟ زبان کے اوپر تالا۔ انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ناک بولیں گے، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے ہر حصے سے آواز آئے گی۔ اب جو ہم رات کو موبائل سامنے فلمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ فرشتے نوٹ نہیں کر رہے؟ ہر چیز کی مووی بن رہی ہے، فرشتے بنا رہے ہیں۔ فرشتے کل قیامت والے دن، ہم نے ایک جگہ پڑھا، ایک کتاب کے اندر بڑی خوبصورت بات تھی، انہوں نے کہا ہے کل جب قیامت والا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ کتنے کے برابر؟ 50,000 سال کے برابر کتنا دن ہوگا؟ ایک حشر کا دن ہوگا، پہلا دن۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی اجازت سے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دن اب فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ اب میں نے گناہ کیا، فرشتوں نے لکھ لیا، اب تو میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، کل قیامت والے دن یہی جو میں نے گناہ کیا چھپ کے ساروں کے سامنے LCD کے اوپر نمایاں ہوگا۔ آج تو اللہ رب العالمین نے پردہ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے نا، آپ دوسری امتوں کا حال پڑھ کے دیکھ لیں، آپ دوسری امتوں کا حال، وہ کوئی گناہ کرتے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا یہ اس نے زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو یہ امت محمدی کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ میں اس قوم کو کیسے عذاب میں مبتلا کروں جس قوم میں آپ کا وجود موجود ہے، جس قوم میں آپ کا یعنی حضور کا وجود جس قوم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اندر حضور کا وجود موجود ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے۔ لیکن کب تک؟ ایک صوفی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب
آج بھی آتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس مڑ جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس مڑ جاتا ہے۔ اب قیامت والے دن LCD لگی ہوگی، ہمارے نانا دادا پردادا سارا خاندان ساری نسلیں اوپر چلے جائے، ایسے ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے، ان کے نام نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو ماشاءاللہ اپنے دادوں پردادوں کے نام ہی نہیں آتے، الا ماشاءاللہ کسی کو آتے ہیں، نہیں تو پردادے کے بارے میں تمہارا پردادا کون ہے پتہ ہی کون نہیں، پردادا ہے کون، کبھی گیا ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی ان کے لیے سارے ثواب کیا ہو تو پتہ ہو نا پردادے کا یہ نام ہے۔ اب پردادے سے اوپر نام بتائیں، نام ہی نہیں آتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ پوچھ لیں، زیادہ سے زیادہ پردادے کا نام آتا ہے، بس اس سے اوپر کچھ نہیں آتا ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں تو فوت ہو گئے قبرستان جائے وہاں پہ تو نام لکھے ہوتے ہیں نا، انسان اگر ان کے قبر کے اوپر بھی جائے تو وہاں پر تو نام لکھے ہیں، وہاں سے پڑھ کے یاد کر لیتا ہے۔ اب دادی پردادی تک آتے ہیں، بس آگے کوئی نہیں، تو یہ ہماری کم بختی ہے، یہ ہماری کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آج آپ لوگ موجود ہیں، اب آپ لوگ حساب لگائیں، پچھلے سال یہ شعبان کا آخری 15 یہ چل رہی ہے، آخری 15ویں چل رہی ہے شعبان کی۔ آپ دل میں سوچیں ذرا، اپنے دماغ کو پچھلے پورے سال کی طرف گھما کے لے کے جائیں، کتنے ایسے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ نہیں۔ دیکھ لیں، محلے داروں میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، نمازیوں میں، جہاں مرضی دیکھ لیں، تو کیا ان کو پتہ تھا کہ ہم نے جانا ہے؟ نہیں، کسی انسان کو بھی نہیں پتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں خصوصاً بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے کم از کم تو اصالہ ثواب کرنا چاہیے نا، کم از کم ان کو کوئی ثواب تو پہنچے۔ اگر آج آپ لوگ اصالہ ثواب ان کے لیے کرو گے، کل کو تمہاری اولادیں بھی تمہاری قبروں کے اوپر آئیں گی، نہیں تو کسی نے نہیں آنا۔ جو آج کل کا دور ہے تو کوئی نہیں آتا۔ حساب آپ بے شک دیکھ لیں، میں اس طرح کے بندے کو جانتا ہوں، میں خود جانتا ہوں، وہ بندہ اس دنیا سے اسے تقریباً کوئی 7 سے 8 ماہ ہوئے انتقال کیے ہوئے، تو یقین مانے اس بندے کی قبر کی مٹی ابھی تک خشک نہیں ہوتی، ان کی اولاد آپس میں مکانوں کے پیسے کی وجہ سے لڑنا شروع ہو گئی۔ ابھی 40واں نہیں ہوا تھا اس بندے کا تو اولاد لڑنا شروع ہو گئی۔ یہ تو حال ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو انجینئر ڈاکٹر بناؤ، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن کم از کم ایک بیٹے کو تو حافظ قرآن بنا دو نا، اور کوئی دعا کرنے والا تو ہو۔ آج ہماری برادری میں فوت کی ہو جائے، نماز جنازہ ہی نہیں آتا ہمیں، اور واقعی نہیں آتا۔ مولوی سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب نماز جنازہ نہیں آتا کی کریے؟ اتنی بے شرمی کی بات ہے ہمارے لیے، ہم سب اس میں شمار ہیں۔ کوئی ان سے الا ماشاءاللہ جو نیک ہیں تو وہ بچے ہوئے ہیں، جن کو نماز جنازہ آتا ہے، نماز آتی ہے۔ آج بھی ہم سننا شروع کر دیں تو اکثر ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو نماز ہی نہیں آتی، جن کو نمازیں نہیں آتی۔ تو لہٰذا اب آگے ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کم سے کم اتنا تو اپنے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ آپ نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، یہ جتنا آپ لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں یا اولاد دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ کی اولاد نے کوئی صدقے شدقے نہیں کرنے آپ کے اوپر، کوئی ختمے، کوئی دعائیں شعائیں نہیں کرنی، الا جس کی اولاد نیک ہو، جس کی اولاد نیک ہو۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ زکوٰۃ کا مستحق کون کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ سب سے پہلے تو ہمیں برادری کے اندر دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں کس کے اندر دیکھنا چاہیے؟ اپنی برادری کے اندر، مطلب رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ غریب ہیں، تو اپنی سب سے پہلی جو زکوٰۃ ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں بتایا نہیں، تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نکالی چپ کر کے، جی ان سے کہیں کہ یہ میری طرف سے آپ تحفہ قبول کر لیں، بس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن دلوں کے راز خدا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اب اللہ رب العالمین کو علم ہے نا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ نکالی ہے، یہ نہیں علم ہے نا، تو پھر ہمیں اگلے بندے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر آپ کے کوئی رشتہ داروں میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو
غریب جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، جس کو دینا ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے پہلا جو حق ہے وہ تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، اس سے تمہیں 2 نیکیاں ملیں گی، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیکی، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کی نیکی، اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی، دوسرے نمبر پر صلہ رحمی۔ اب دوسروں کو آپ زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ تو ادا ہوگی، ثواب آپ کو ایک ملا، رشتہ داروں کو اگر آپ زکوٰۃ صدقات دیں گے تو ان کو آپ ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، ایک فرض ادا ہو گیا اور دوسرا صلہ رحمی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا ہے، کیونکہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک جمعہ اور ہوگا، پھر اس سے اگلا جمعہ ماہ رمضان کا ہوگا، تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ رمضان سے آپ لوگوں میں سے صاحب حیثیت ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب حیثیت بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، کسی کو لینے والا نہ بنائے، سب کو زکوٰۃ دینے والا، مطلب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے دیا گیا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، لینے والا محتاج نہ بنائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنا حساب لگائیں، سارا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اگلا میرا رشتہ دار ہے میں اسے دوں گا، تو وہ دل میں سوچے گا کہ یار یہ مطلب زکوٰۃ ہے، دل میں انسان کے خیال آتا ہے کہ اس نے پورا سال تو دی نہیں، میرا نام ہی نہیں لیا، دیکھا ہی نہیں، میرے گھر کی طرف نہیں گوارا کیا دیکھنا، تو یہ آج میں کیسے یاد آ گیا؟ تو آپ راشن لیں، ان کے گھر راشن پہنچا دیں، کہ میری طرف سے آپ سحری افطاری کر لیں، آپ کا فرض ادا ہو گیا زکوٰۃ کا، اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح کے کیسے بندے آپ جانتے ہیں آپ کے محلے میں ہوں گے، اس محلے میں دیکھ لیں، یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ اس طرح کے بندے ہزاروں ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ کسے دینی ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اور دوسرے نمبر پر محلے داروں کو۔ دوسرے نمبر پر کسے دینی ہے؟ جو محلے دار ہیں۔ اب ایک بندہ اس کی دکان یہاں پہ ہے، ایک بندہ، اور وہ رہتا ہے چائنا سکیم میں، اب اس کے محلے دار یہ نہیں ہے، اس کے محلے دار یہ جہاں پہ دکان ہے وہ نہیں ہے، جو چائنا سکیم اس کا گھر ہے وہاں اس کے محلے دار ہے، تو ادھر جا کے اپنی زکوٰۃ دے۔ دوسرے نمبر پر کسے دینی ہے؟ محلے داروں کو۔ اور تیسرے نمبر پر جو زکوٰۃ دینی ہے وہ کسے دینی ہے؟ جن کو آپ دور سے جانتے ہیں، جن کو آپ دور سے جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ فلانے علاقے میں بندہ رہتا ہے کہ وہ غریب ہے، تو لہٰذا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے گھر تک جا کے زکوٰۃ پہنچا کے آئیں۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کی کرم نوازی سے، لیکن ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ نماز حقوق اللہ میں سے ہم چھوڑ دیں، یہ نہیں، لیکن حساب ہمیں دینا ہوگا۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ شب برات کے حوالے سے بھی اس کے اوپر چھوٹا سا وہ میں نے اس دن درس دیا تھا کہ شب برات آ رہی، نیکیوں کی رات آ رہی، آپ لوگوں نے جن جن کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیں۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے۔ ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے سے کتنے فرضوں کا ثواب ملتا ہے؟ 25 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے فرضوں کا؟ آپ نے ایک نماز ادا کی جماعت کے ساتھ تو کتنے کا ثواب ملا؟ 25 کا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر بندہ امامہ شریف پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو زکوٰۃ دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی صدقہ کر دیں، لیکن دیں لازمی، دیں لازم۔ بے شک ایک بندہ دیہڑی دار ہے، وہ 5000 کماتا ہے دن کا، یا 2000 کماتا ہے، یا 1000-1500 کماتا ہے، وہ کم سے کم پورے ماہ رمضان کا حساب لگا لے، اگر 10 روپے بھی دے ایک دن کا رکھے نا، کتنا بن جائے گا؟ 900 روپیہ، مطلب 1000 روپیہ بن جائے گا۔ اور 1000 روپے میں غریب کے گھر کا تقریباً 2 سے 3 دن کا راشن آ جائے گا، اس کے گھر روٹی پک جائے گی، اور آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہم ایسے ہیں کہ لوگوں کے حق بھی ہم نے جیب میں ہڑپ کیے ہیں، اور آگے ہم مسیحتیں بھری ہوئے ہیں ہماری۔ تو ہمارا دلوں کے اوپر یہ جو مہر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، اللہ رب العالمین نے فی قلوبہم مرض،
کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، مرض ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں پر حقوق العباد کے سامنے ہم فیل ہیں، حقوق العباد ہم ادا نہیں کر رہے۔ اب جو بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب کس وجہ سے زکوٰۃ بندے ادا کرتے ہیں اور اس کی فضیلت؟ سب سے پہلے تو متقی بندہ بن جاتا ہے، ہدی للمتقین۔ سب سے پہلے بندہ کیا بنتا ہے؟ متقی، مطلب پرہیزگار، نیک بن جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا عوض اسے اور عطا کرنا ہے۔ اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چندے اگر باکس ہو نا، وہاں لکھا ہوتا ہے 10 دنیا 70 آخرت۔ اگر آج ہم 1 روپیہ دیں گے نا اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں یہ قرض لے رہا ہوں۔ میں کیا لے رہا ہوں؟ قرض لے رہا ہوں بندوں سے۔ یا اللہ قرض لے کے آگے ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جنت دے رہا ہوں اس قرض کے بدلے۔ میں کیا دے رہا ہوں بندوں کو؟ جنت دے رہا ہوں۔ اس 10 روپے کے قرض کے بدلے میں نے کیا دینی ہے بندوں کو؟ جنت۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ بتائیں، کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ نہیں، بہت سستا ترین سودا ہے کہ ہم نے 10 روپے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیے تو اللہ رب العالمین اگر ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے کہ یہ کم ہے؟ بہت زیادہ۔ اب دوسرے نمبر پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، مطلب جو اللہ رب العالمین کا حق ادا کرے گا، جو اس نے رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نیک متقی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں ہماری بارگاہ کے اندر، وہ متقی ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں ہماری بارگاہ کے اندر وہ دیتے بھی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے ٹوٹل جا کے اللہ رب العالمین کو دینا، نہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو دیں، جو غریب ہے ان کا خیال رکھیں۔ اب ان کو دینا، اب دینا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ہے۔ یہ ویسے کتنی مزے کی بات ہے، ہم نے دینا کنہیں ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات، جو مرضی، ہم نے کنہیں دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ اس کا ہمیں ثواب کس نے دینا ہے؟ ثواب کس نے دینا ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین۔ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بندہ صدقہ کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اب بندہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقے کا حساب کون دے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی جزا عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی قیامت آ سکتی ہے مگر قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ توبہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرے نمبر پر کامیابی کا راستہ ہے 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، تحقیق جو مومن ہے وہ فلاح کامیابی پاگ ہے۔ کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مومن کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس رزق کے ہماری بارگاہ کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن فلاح پانے والے۔ اس کے آگے نصرت الہی، مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد آتی ہے انسان کے اوپر، اس کی یہ ایک وجہ زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر نصرت و مدد آتی ہے غیب سے۔ کہاں سے آتی ہے؟ غیب سے۔ یہ سورہ حج کی 41 آیت کا یہ ترجمہ ہے، سورہ حج کی 41 آیت کا۔ اگلے نمبر پر ہے مسلمانوں کے دل میں خوشی کو داخل کرنا۔ اگر آپ کسی غریب کو دیتے ہیں زکوٰۃ تو کیا وہ غریب خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اور خوش ہو کے وہ دعائیں دے گا کہ توبہ نعوذ باللہ پر دعائیں دے گا؟ دعائیں دے گا۔ تو پھر ایک غریب دعائیں جب دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح غریب کی آہ سے بھی بچنا چاہیے، غریب کی آہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب غریب کو اگر ہم دیں گے تو وہ دعائیں دے گا، اور غریب کی جو دعا ہے وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ غریب کی جو دعا ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟
عرش الہی تک پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین خود سنتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کا حسن، اب جو اسلامی معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر ہم ہر بندہ بھی، اب ایک ہم گلی میں رہتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے گلی میں کتنے غریب ہیں، اگر ہر بندہ بھی ایک گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھا لے جو صاحب حیثیت ہے، تو کیا کوئی غریب رہے گا؟ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ تو اس سے یہ جو معاشرہ ہے وہ حسن کا مستعمل ہوگا، اس کے اندر حسن، خوبصورتی، بھائی چارہ پیدا ہوگا اس ہمارے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ اس کے علاوہ ہے مال پاک ہو جاتا ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے میل کچیل، مطلب جو ہم نے مال اکٹھا کیا، پورا سال ہم نے کمایا، تو جب زکوٰۃ کی باری ہے ہم نے زکوٰۃ اس سے ادا، حلال مال، حرام نہیں، حلال مال، زکوٰۃ جو حلال مال کے اوپر ہوتی ہے، حرام مال، دھوکہ دہی سے مال غصب کیا ہوا، کس سے چھینا ہوا، ڈاکو جو چھینتے ہیں، اس طرح کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کے طرح کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب جو ہمارا حلال کا مال ہے وہ ہم نے کمایا، محنت کی، مزدوری کی، اگر ہم وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا اس بندے کا مال کی حفاظت خدا خود کرتا ہے، اس بندے کے مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کرتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ آگے ہے مال میں برکت ہوتی ہے، حفاظت مال کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس وجہ سے بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ اور صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غریب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ ہمیں نیک، نمازی اور متقی، پرہیزگار بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔